بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنون عشق قسط نمبر 6۔ غصے میں مگر آہستہ سے کہا اور دروازہ کی طرف دیکھا کہ کہیں زبیدہ بھی آ نہ جائے۔ میں جانتی ہوں یار، لیکن اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر وہ دیکھ رہا تھا تو یہ اس کی غلط حرکت ہے۔ تم اپنا موڈ خراب نہیں کرو، دیکھو کتنا پیارا موسم ہے۔ سمرا جانتی تھی کہ سیرت کو ایسے چھچھوری حرکتوں سے کتنی چڑ تھی، اس لیے اس نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدل دی۔ ہاں واقعی میرا فیورٹ ویدر، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کا من ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، اور وہ اس وجہ سے بھی مطمئن تھی کہ اب کون سا اس سے ملنا تھا اس شخص سے۔ ویسے سیرت، تم ہو ہی اتنی کیوٹ کہ تمہیں کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ سمرا نے سیرت کا موڈ فریش دیکھ کر شرارت سے کہا۔ شٹ اپ سمو، اس نے سمرا کی شرارت سمجھ کر جھیم کر کہا۔ کچھ دیر میں زبیدہ بھی کھانا لے کر آ گئی تھی۔ امی کیا بنایا ہے آپ نے؟ سیرت نے ان کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرے کو چھوٹی ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارے واہ، چکن پلاؤ، چکن پکوڑے اور پودینے کی چٹنی۔ اس نے ڈونگے سے ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو ایک دم سے چٹخارا لے کر بولی۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کو پلاؤ اور پکوڑے بہت پسند تھے، اور اس موسم میں تو وہ یہ سب بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتی تھی۔ ہاں جی، مجھے پتا تھا تمہیں یہ سب بہت پسند ہے، تم گھر ہوتی تو ضرور بنواتی، لیکن تم گھر نہیں تو میں نے بنا دیے اپنی بیٹی کے لیے۔ انہوں نے بہت پیار سے سیرت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ امی یو آر سو سویٹ اینڈ لولی، سیرت نے بہت پیار سے کہا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ زبیدہ بی نے بھی اس کو پیار سے گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ سمرا ان ماں بیٹی کا پیار دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی ماں کی محبت جاگی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کا باپ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب ہی فوت ہو گیا تھا۔ بس وہ دو ہی بہن بھائی تھے، بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ ارے سمرا ادھر آؤ، اداس کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہاری بھی ماں ہوں۔ زبیدہ بی نے سمرا کو اداس دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کو بھی اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی آ کر ان کے گلے لگ گئی۔ چلو اب تم دونوں کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا، میں کچن میں تھوڑا کام نپٹا لوں، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے امی، سیرت نے کہا اور پانی کا جگ لینے چلی گئی۔ انہوں نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا، لیکن سمینہ بیگم وہاں نہیں تھیں۔ احد ادھر لاؤنج میں ہی صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کوثر ماما کدھر ہیں؟ اس نے اپنے پاس سے گزرتی کوثر کو آواز دے کر پوچھا۔ وہ جی بڑی بیگم صاحبہ، پہلے تو آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھیں اور اب اپنے کمرے میں گئی ہیں فریش ہونے کے لیے، اس نے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں شاذل کو بتایا۔ چلو ہم بھی فریش ہو کر آتے ہیں، تم ماما کو بتا دینا کہ ہم آ چکے ہیں، اس نے کہا اور بیگ اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ احد بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ تم آرام سے نہیں چل سکتے؟ شاذل نے اس کو اچھل اچھل کر سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر ٹوکا۔ تب تک وہ روم کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ نہیں، احد نے تڑک کر کہا اور دروازہ کھول کر روم میں گھس گیا۔ شاذل مسکرانے لگا اور وہ اس کی حرکتیں جانتا تھا۔ احد بھاگ کر اس لیے آیا تھا تاکہ وہ اس سے پہلے شاور لے سکے، اور آج شاذل نے بھی نہیں اس کو نہیں روکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ فریش ہو کر نیچے آئے۔ سمینہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ شاذل نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ احد بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ آج میں نے اپنے بیٹوں کی پسند کے فرائیڈ رائس، اس کے ساتھ سلاد، رائتا اور ہاٹ ونگز، چکن ہری مرچ اور ساتھ میں گرم گرم روٹیاں اور میٹھے میں باداموں والی کھیر بنائی ہے، انہوں نے بڑے پیار سے شاذل کو بتایا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ شاذل کو اسپائسی تو سب کچھ ہی اچھا لگتا تھا، لیکن وہ میٹھا بہت ہی کم کھاتا تھا۔ بہت دنوں کے بعد شاذل نے انہیں اتنا خوش دیکھا تھا۔ آنٹی میں بھی ایک خوشخبری سناؤں گا آپ کو، احد کی زبان میں کھلبلی ہوئی تو اس نے کہا۔ شاذل نے اس کو گھور کر دیکھا۔ جی ضرور، لیکن بیٹا پہلے کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا، انہوں نے کہا اور سالن والا ڈونگا ان کے آگے رکھا۔ کھانے سے فری ہونے کے بعد وہ لاؤنج میں آ گئے۔ ان کے پیچھے ماما بھی آ گئی۔ احد بیٹا آپ کی امی کیسی ہیں؟ کافی دنوں سے انہوں نے چکر بھی نہیں لگایا۔ شاذل کے ساتھ بیٹھتے ہوئے انہوں نے احد سے استفسار کیا۔ احد کی امی سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ آنٹی رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی ہے، وہ ادھر گئی ہوئی ہیں، جب وہ واپس آئیں گی تو میں ان کو لے کر آؤں گا، اور ویسے بھی اب تو یہاں آنا جانا لگا ہی رہنا ہے، احد نے شاذل کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب احد بیٹا؟ میں کچھ سمجھی نہیں، انہوں نے اس کی بات سن کر اچنبھے سے پوچھا۔ ارے آنٹی میں بتاتا ہوں آپ کو،
اس نے شاذل کی طرف دیکھا جو بالکل انجان بن کر بیٹھا ریموٹ سے چینل سرچ کر رہا تھا۔ آنٹی، شاذل کو لڑکی مل گئی ہے، بس اب آپ اس کی شادی کی تیاریاں کریں۔ احد نے گویا ان پر بم پھوڑا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو احد؟ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے دوبارہ پوچھا اور اپنا رخ شاذل کی طرف کیا جو ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جی 100% سچ کہہ رہا ہوں میں، احد نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان کو سب کچھ بتا دیا جو آج ہوا تھا۔ انہوں نے پیار سے شاذل کو گلے لگا لیا۔ تو کب لے کر چلو گے پھر مجھے میری بہو کے گھر؟ ثمینہ بیگم نے بڑی بے تابی سے پوچھا۔ اب ان کو بہت جلدی تھی اپنی بہو سے ملنے کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی پسند دیکھنے کی۔ ماما، ابھی تو میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ مجھے اچھی لگی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، میں یہ سب پتہ کر کے بتاؤں گا، لیکن پتہ نہیں ماما میں اس کو پسند آتا بھی ہوں یا نہیں۔ اس نے ماں کو اتنا پرجوش دیکھ کر سمجھایا کیونکہ وہ ابھی تک خود کچھ نہیں جانتا تھا۔ ارے کیوں نہیں آؤ گے پسند؟ تم تو لاکھوں میں ایک ہو، میرے شہزادے ہو، میں خود اپنے شہزادے کا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ ثمینہ بیگم نے بہت مان اور چاہت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ احد، تم جلد سے جلد پتہ لگاؤ اپنی ہونے والی بھابھی کے گھر کا، اب مجھے بھی اپنی بہو سے ملنا ہے۔ انہوں نے احد کو ہدایت کی۔ جی ضرور، میں کل ہی پتہ کر کے بتاؤں گا، آپ اسی خوشی میں میرا منہ میٹھا کروا دیں۔ احد نے بہت شوخی سے شاذل کو دیکھ کر کہا۔ جی ضرور، مٹھائیاں بہت، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کوثر کو مٹھائی لے کر آنے کو کہا۔ احد اور ثمینہ بیگم نے منہ میٹھا کیا اور ساتھ میں اس کو بھی کھلائی۔ کچھ دیر بعد ثمینہ بیگم کو کوئی کام یاد آ گیا تھا اور وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ احد کی ماما کی کال آ گئی تھی، وہ بھی ان کو لینے چلا گیا۔ شاذل بھی ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے روم میں آ گیا۔ وہ تنہائی میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا جس سے ملنے کی خواہش اور جس کو دیکھنے کی خواہش بڑی شدت سے اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ سمرا کا بھائی اس کو لینے آیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ سیرت نے اپنے ماسٹر جی اور زبیدہ بی کو انٹرویو کا بتایا کہ بہت اچھا ہوا ہے اور اب آگے وہ لوگ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں یہ ان کو پتہ۔ شام ہو چکی تھی، موسم ابھی بھی کافی خراب تھا۔ اس نے باہر سے سارا بکھرا ہوا سامان سمیٹ کر اندر رکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دماغ میں پھر سے وہ سب کچھ چلنے لگ گیا جو آج ہوا تھا۔ سمرا ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو لگ گئی تھی اور وہ اسی بات کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو دماغ سے نکالا اور سیل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ اس نے سیل اٹھا کر چارجر پر لگایا اور باہر آ گئی۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ شاذل پر اس لڑکی سے ملنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ عشق پاگل کر دیتا ہے، دیوانہ کر دیتا ہے، دنیا سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی اس بات پر اس کو یقین نہیں آیا تھا، لیکن آج اس کو وہ سب کچھ سچ لگ رہا تھا جو اس نے سنا تھا۔ وہ اپنے روم میں کب سے ایک ہی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی فیلنگز کسی کے لیے یوں بھی ہوں گی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ، اور پھر اچانک ہی کچھ سوچ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سیل اٹھایا اور سیرت کا نمبر ملایا، لیکن پھر خود ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر 2-3 بار اس نے ایسے ہی کیا۔ کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں، پہلے ہی آج میں نے ایسی فضول حرکت کی ہے، یہ سوچ کر اس نے دوبارہ کال نہیں کی۔ لیکن اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس ضد تھا کہ وہ کال کرے اور اس لڑکی کی آواز سنے۔ آخر کار اس نے کچھ وقفے کے بعد پھر سے نمبر ملایا اور سیل کان سے لگا لیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کی لیکن نو رسپانس۔ اس نے سیل غصے سے بیڈ پر پھینکا اور اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، پیار یا پھر عشق جس نے اس کو اس قدر بے چین کر دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے پیار یا عشق کہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے انسان کا دل پاگل ہو جائے۔ وہ ان سب چیزوں سے انجان تھا، اس لیے اس کو اپنی فیلنگز کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سامنے سیرت کا سراپا آ رہا تھا اور وہ بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں سیرت سے ملنے کی خواہش اور بڑھ گئی۔ عشق کے نشے میں ڈوبے تو یہ جانا ہم نے فراز، درد میں تنہائی نہیں ہوتی، تنہائی میں درد ہوتا ہے۔ سیرت بیٹا، بات سنو۔
اس نے نماز پڑھ کر ماسٹر جی اور زبیدہ بی کے لیے چائے بنائی اور لے کر برآمدے میں آ گئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ جب وہ چائے دے کر جانے لگی تو ماسٹر جی نے اس کو رکنے کو کہا۔ جی بابا، کوئی بات کرنی ہے کیا آپ نے؟ وہ رک گئی اور جا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جی بیٹا بیٹھو۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ آج ماسٹر جی کے چہرے پر بہت سنجیدگی تھی۔ شاید وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتے تھے۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، تم نے ایم اے کر لیا ہے، اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم تمہاری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ماسٹر جی نے بات پوری کر کے اس کی طرف دیکھا، جو بہت حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اچانک ان کو یہ خیال کیسے آ گیا۔ لیکن بابا، یہ اچانک کیسے؟ اس نے کہا تو اسی زبان لڑکھڑا گئی۔ سیرت، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے، کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، کیونکہ مجھے بہت یقین ہے تم پر، اور ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہی ہے، تو اب بھی کیوں نہیں؟ ماسٹر جی نے آہستہ سے کہا۔ وہ سیرت کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، بہت پیار سے انہوں نے سیرت کو پالا تھا۔ ہاں، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں سیرت۔ زبیدہ بھی، جو دونوں باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھیں۔ لیکن بابا، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی میں نے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، اس نے روتے ہوئے کہا، اور زبیدہ بی کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی اب دیدہ ہو گئی تھیں، پر بیٹیوں کو بیاہنا تو پڑتا ہی ہے، چاہے وہ جتنی بھی لاڈلیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ نے کون سا دور جانا ہے؟ آپ کی پھپھو آنا چاہتی ہیں رشتے کے لیے۔ ماسٹر جی نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ دکھی تو وہ بھی بہت تھے، لیکن بات تو سیرت سے کرنا ہی تھی، اور اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن 2 سال تک میں نے شادی نہیں کرنی بس، اور اس نے کہا اور تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ وہ ماں باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور ان دونوں کو چھوڑ کر جانے کا سن کر تو اس کی سانس ہی رکنے لگ گئی، اس لیے وہ جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بی بھی بہت دکھی ہو گئے تھے۔ آج ماسٹر جی کی اکلوتی چھوٹی بہن کا فون آیا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے سیرت کا رشتہ مانگنا چاہتی تھیں، لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ وہ سیرت سے پہلے ہی بات کر لیں۔ وہ دونوں تو بہت خوش تھے اس رشتے سے۔ سیرت اپنے کمرے میں آ کر بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس کا یہ رونا اس لیے تھا کہ وہ ماں باپ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کبھی بھی ان سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مہام بھی ماں باپ کی خوشیوں کے لیے کی تھی، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے اس کی زندگی کا۔ خوب سارا رونے کے بعد اب وہ بہت مطمئن تھی۔ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے اور سارم کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے سارم کو بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیسا ہو گیا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اور اب دکھنے میں کیسا ہوگا۔ سارم کے بارے میں سوچتے سوچتے اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے کافی دیر سے سیل کو چارجر لگایا تھا۔ اس نے اٹھ کر سیل چارجر سے اتار کر اس کا لاک کھولا تو 3-4 مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے نمبر دیکھا، وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے نمبر ڈیلیٹ کر کے سیل سائڈ پر رکھ دیا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن اس کے اندر کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ دوبارہ پھر کمرے میں ٹہلنے لگا، اور سیل اٹھا کر اس نے احد کو کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی احد نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو احد، آنٹی کو بتایا تم نے انٹرویو کا؟ انہوں نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس نے فوراً احد سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ماما کو بتا دیا ہے، اور انہوں نے لڑکی بھی سلیکٹ کر لی ہے، دوسری طرف سے احد نے کہا۔ کون سی لڑکی سلیکٹ کی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سمرا فراز، احد نے بتایا۔